تو شمالی وزیرستان میں شہید کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد کی نماز جنازہ راولپنڈی چکلالہ گیریجن میں ادا کی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم اور آرمی چیف، وزیر دفاع اور وزیر اطلاعات نے شرکت کی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ قربانیاں پرامن پاکستان کے لیے دہشت گردی کو شکست دینے کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گفتگو کی، کہا کہ دشمنوں کو متحد سوچ اور بہتر حکمت عملی سے شکست دی جائے گی انشاءاللہ۔ اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تجزیہ کار علی رضا شاب صاحب ہمارے اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ علی رضا صاحب شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، ایک بار پھر دہشت گردوں اور فورسز کے درمیان فائرنگ کا یہ تبادلہ ہوا جس میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے 3 جوانوں نے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ریاست کے عوام کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے، نہ وہ کر رہے ہیں۔ اور ایسے میں آپ دیکھیں کہ جب فوج جو ہے وہ لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹ رہی دہشت گردوں کے خلاف، جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں، خارجی ہیں، ان کے خلاف، تو پھر قوم کو بھی فوج کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ 24 سال کی جو جوان کیپٹن اسامہ کا جنازہ آج اپنے کندھوں پر آرمی چیف اور وزیر اعظم نے اٹھایا ہے، یہ وہ بوجھ ہے جو ایسا بوجھ کوئی نہیں ہے جو آج انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ تو اب قوم کو چاہیے کہ آپریشن عزم استحکام میں جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ جب انسرجنسیز ان علاقوں میں بڑھ گئی ہیں، آپ دیکھیں کہ دہشت گردوں نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، ہمارے خلاف جو ہے وہ آپریشن اناؤنس کر دیا گیا ہے، تو وہ انہوں نے انسرجنسیز جو ہے وہ بڑھا دی ہیں، ٹارگٹ بڑھا دیے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے وہ قوم کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور آپریشن عزم استحکام کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو جتنی بھی دہشت گردی ہے، جتنے بھی ٹھکانے ہیں دہشت گردوں کے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے ان کو جو ہے وہ وہاں سے چن کے جو ہے وہ نکال کے ختم کیا جائے۔ تو میرے خیال سے قوم کو خاص طور پر جو وزیرستان اور کے پی کے کی عوام ہے، ان کو جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ فوج آج بھی لڑ رہی تھی، آج بھی لڑ رہی ہے، اور کل بھی لڑ رہی تھی، اور فوج کبھی بھی لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اور یہ دہشت گردی ہے، دہشت گردوں سے تو فوج لڑ رہی ہے، لیکن دہشت گردی سے قوم نے ہی لڑنا ہے، اور قوم کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو بچے ہیں، جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، یہ مائیں جو ہیں وہ اس لیے تو پیدا نہیں کرتی، یہ قوم کے لیے جو ہے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور قوم کو بھی اب اپنا فرض اور اپنا حق جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ بے شک۔ اچھا علی صاحب یہ بتائے گا کہ یقیناً گراؤنڈ کے اوپر تو ہم ہمیشہ کی طرح دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ پرعزم ہیں، پوری طرح سے باخبر ہیں، اور جہاں پر بھی کوئی ایسی انفارمیشن آتی ہے وہاں پر آپریشن کیے جاتے ہیں، کامیابیاں حاصل کی جاتی ہیں، لیکن دشمن جو ہے وہ سفارتی محاذ پر بھی بڑا سرگرم ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر کتنا ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے؟ کیا وہ تمام تر کوششیں جو کی جانی چاہیے وہ کی جا رہی ہیں، چاہے وہ بھارت کی بات ہو یا پھر خاص طور پر موجودہ وقت میں افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن اور طالبان کی حکومت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، پاکستان سفارتی محاذ پر جو ہے وہ اپنا کردار، جتنا ایک اسٹرانگ کردار ہوتا ہے، وہ ادا کر رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جو ان کے ٹھکانے ہیں جو افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں دہشت گرد، بیسیکلی جو ٹی ٹی پی وہیں سے آپریٹ ہو رہی ہے، ہم نے ان کو پش کر دیا تھا، پش کر کے 2014 کا جو آپریشن تھا، ہم نے سب کو جو ہے وہ کچھ کو مار دیا تھا اور کچھ افغانستان بھاگ گئے، تو یہ وہیں سے بیسیکلی آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو افغان حکومت کے ساتھ تو وقتاً فوقتاً ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ اٹھائی بھی جاتی ہیں، کچھ چیزوں کو بھی اکنالج کرتے بھی ہیں، اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ پاکستان نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کا ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے عوام کا ساتھ دیا ہے۔ آج تک ہم افغانیوں کو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پناہ دے رکھی ہے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور سفارتی محاذ پر ان کے ساتھ جو ساری انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، دیگر جو معاملات ہیں، وہ سارے ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور رہی بات بھارت کی، تو دیکھیں اصل تو جنگ بھارت کا لڑ رہا ہے نا افغانستان سے، پراکسی ہے پاکستان کے خلاف، یہ تو اب کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، اور اس کے باقاعدہ ثبوت ہیں۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، وہ آپ نے کلبھوشن کو دیکھا، ہم نے پکڑا، اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس ایجنسی جو ساری انفارمیشن گیدر کر کے جو ہے وہ ڈوزیئر جو ہے وہ بنا کے بیچ چکی ہیں۔ اب جتنے بھی کنسرنڈ جو یو این او کے علاوہ جتنے بھی کنسرن جو پلیٹ فارمز ہیں، ان کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا ٹارگٹ پاکستان کی جو معاشی تنصیبات ہیں، سی پیک ہیں، سی پیک کے علاوہ جو آپ کے جو معاشی جو ہبز ہیں جن سے پاکستان کی معیشت نے جو ہے وہ ترقی کرنی، وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی حفاظت پہ فورسز ہیں،
فوج ان کی حفاظت کر رہی ہے تو وہ سیکورٹی فورسز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کی جو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں یہ سب کے سامنے ہیں. بالکل. علی صاحب آپ موجود رہے گا ہمارے ساتھ لائن پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.